اللهم ربي زدني علما وألحقني بالصالحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذکرا. صدق اللہ العظیم. سورہ کاف کے یہ ذوالقرنین کا واقعہ شروع ہے. اس سے پہلے شروع میں اصحاب کاف کا واقعہ، پھر موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ. اس صورت میں یہ تیسرا واقعہ ہے. تو اللہ کریم فرماتا ہے اے محبوب آپ سے یہ ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ فرماؤ کہ میں عنقریب تمہارے سامنے اس کا ذکر سناؤں گا، عنقریب میں پڑھوں گا ذوالقرنین کا واقعہ تمہیں کہ وہ کون ہے، کیونکہ انہوں نے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھا. آپ رضی اللہ عنہ کا نام اسکندر اور ذوالقرنین لقب ہے. مفسرین نے اس لقب کی مختلف وجوہات بیان کی کہ ذوالقرنین کیوں کہے. نمبر یہ کہ آپ رضی اللہ عنہ سورج کے طلوع اور غروب ہونے کی جگہ تک پہنچے تھے، اس لیے ایک سائڈ یہ قرن کہتے ہیں، ویسے سین کو ایک سے دوسرے تک اینڈ ہوتا ہے. نمبر دو، آپ کے سر پر دو چھوٹے ابھارے تھے. نمبر تین، انہیں ظاہری و باطنی علوم سے نوازا گیا. نمبر چار، یہ ظلمت اور نور میں داخل ہوئے تھے. ان چار وجہ سے ان کا ذوالقرنین ان کا لقب پڑ گیا. یہ حضرت خضر علیہ السلام کے خالزاد بھائی ہیں. انہوں نے اسکندریہ شہر بنایا اور اس کا نام اپنے نام پر رکھا، اسکندریہ. حضرت خضر علیہ السلام ان کے وزیر اور صاحب لواء تھے. دنیا میں 4 بڑے بادشاہ ہوئے ہیں. ان میں سے 2 مسلمان، ذوالقرنین اور حضرت سلیمان علیہ السلام، اور 2 کافر گزرے ہیں، نمرود اور بخت نصر. اور 5 بڑے اس دنیا میں بادشاہ آئیں گے مہدی آخر زمان. ان کی حکومت تمام زمین پر ہوگی. حضرت ذوالقرنین رضی اللہ عنہ کی نبوت میں اختلاف ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا کہ وہ نہ نبی تھے نہ فرشتے بلکہ اللہ کے ولی تھے. تو یہ واقعہ شروع سے ہم بتا چکے ہیں. غالباً سورہ بنی اسرائیل میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ مشرکین مکہ نے کچھ سوالات کیے تھے، اور یہ سوالات انہوں نے بنی اسرائیل سے پوچھے تھے کہ ہمیں کوئی ایسے سوالات بتاؤ کہ ان نبی سے پوچھے. دنیا میں اگر کوئی کسی کا دشمن ہے، خصوصاً اللہ والوں کا دشمن ہے، تو پھر وہ دور دراز علاقوں میں جا کے ان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں. کوئی امام ہوتا ہے، اب محلے والے اس کے دشمن ہو گئے تو وہ ادھر ادھر جا کے بولے یار اس سے کوئی سوال کرے تاکہ یہ پھنس جائے. لیکن یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے کسی عالم دین کا امتحان لینا. اور پھر نبی کے بارے میں ایسے سوچنا بھی خطرناک بات ہے. تو انہوں نے پوچھا تھا کہ اب اللہ کے نبی ہیں تو ذوالقرنین کے بارے میں بتائیے نوجوان کون تھا، اور اصحاب کہف کے بارے میں اور روح کے بارے میں. تو اللہ کریم نے فرمایا اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، بے شک ہم نے اسے زمین میں اقتدار عطا کیا. وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور اسے ہر چیز کا ایک سامان عطا فرمایا. دنیا کی ہر نعمت، بے شک ہم نے اسے زمین میں اقتدار دیا. ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے حضرت ذوالقرنین رضی اللہ عنہ کو زمین میں اقتدار دیا اور اسے ہر چیز کا ایک سامان یا اس کے
حصول کا ایک طریقہ عطا فرمایا، اور جس چیز کی مخلوق کو حاجت ہوتی ہے اور جو کچھ بادشاہوں کے ملک اور شہر فتح کرنے اور دشمنوں کو کے ساتھ جنگ کرنے میں درکار ہوتا ہے، وہ اللہ کریم نے سب ذوالقرنین کو عطا فرمائے۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو وہ ایک راہ کے پیچھے چلا، وہ ایک مشن پہ چلا، حتیٰ یہاں تک اذا بلغ کہ وہ پہنچا مغرب الشمس سے، جہاں سورج غروب ہوتے ہیں، مغرب جہاں سے سورج غروب ہوتا ہے۔ وجدہا، اس سورج کے غروب ہونے کی جگہ اس نے سورج کو پایا، وجدہ پایا اس نے اس سورج کو، تغرب کہ وہ غروب ہو رہا ہے، فی عین حمیۃ، یعنی نظروں میں ایسے لگ رہا تھا کہ وہ ایک سیاہ کیچڑ کے چشمے میں ڈوبتا ہے۔ جیسے کوئی سفر کرے سمندر میں تو دیکھتا کہ لگ رہا ہے سورج سمندر میں ڈوب رہا ہے، ان کے انسان کی جہاں تک نگاہ جاتی تو حالانکہ سورج غروب نہیں ہوتا۔ وجد عندہ قوما، اور وہاں پہ اس نے قوم کو پایا، قلنا یا ذی القرنین، ہم نے کہا یہ ذوالقرنین، اما ان تعذب و اما تتخذ فیہم حسنا، یا تو انہیں سزا دے یا ان کے بارے میں بھلائی اختیار کر۔ یہ قوم کافر تھی۔ سبب سے مراد دو چیزیں ہیں جو مقصود تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، وہ سبب اس تک کیا تھا، وسیلہ کیا تھا، خواہ وہ علم ہو یا قدرت، آلات ہو۔ تو حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کا ارادہ کیا اسی کا سبب اختیار کیا، چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے مغرب کی طرف جانے کا ارادہ کیا تو اس کے لیے وہ راستہ اختیار کیا جو انہیں وہاں تک پہنچائے، جیسا کہ اس آیت میں ہے۔ اور جب انہوں نے مشرق کی طرف جانے کا ارادہ کیا تو اس راستے پر چلے جو انہیں مشرق تک پہنچائے۔ وجدہا تغرب فی عین حمیۃ، اس ایک سیاہ کیچڑ کے چشمے میں ڈوبتا ہوا پایا۔ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سفر کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ انہوں نے کتابوں میں دیکھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد میں سے ایک شخص چشم حیات سے پانی پیے گا، کتابوں میں پڑھا، اور اس کو موت نہ آئے گی۔ یہ دیکھ کر وہ چشم حیات کی طلب میں مغرب و مشرق کی طرف روانہ ہوئے۔ اس سفر میں آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے، وہ تو چشم حیات تک پہنچ گئے تھے۔ خضر علیہ السلام پانی پیا ہمیشہ، اس کو اللہ نے زندگی دی، اور انہوں نے اس میں سے پی بھی لیا تھا حضرت خضر علیہ السلام، مگر ذوالقرنین رضی اللہ عنہ کے مقدر میں نہ تھا، اس لیے انہوں نے وہ چشمہ نہ پایا۔ اس سفر میں مغرب کی جانب روانہ ہوئے تو جہاں تک آبادی ہے وہ سب منزلیں طے کر ڈالی، اور مغرب کے سمت میں وہاں تک پہنچے جہاں آبادی کا نام و نشان باقی نہ رہا۔ وہاں انہیں سورج غروب ہوتے وقت ایسا نظر آیا گویا کہ وہ سیاہ چشمے میں ڈوبتا ہے، جیسا کہ دریائی سفر کرنے والے کو پانی میں ڈوبتا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ وجدہ عندہا قوما، اور اس چشمے کے پاس ہی ایک قوم کو پایا حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اس چشمے کے پاس ہی ایک ایسی قوم کو پایا جو شکار کیے ہوئے جانوروں کے چمڑے پہنتے تھے، اس کے سوا ان کے بدن پر کوئی اور لباس نہ تھے، اور دریائی مردہ جانور ان کی غذا تھی۔ یہ لوگ کافر تھے۔ اللہ کریم نے الہام کے طور پر یا ذوالقرنین یاد تو انہیں ذوالقرنین کو کہا کہ یا تو انہیں سزا دے اور یا انہیں دعویٰ وہ اسلام میں اگر آ گئے تو معاف کر دے، اسلام میں داخل ہو نہ ہو تو قتل کر دے، اور اگر ایمان لائے تو ان کے بارے میں بھلائی اختیار کر اور انہیں احکام شریعہ کی تعلیم دے۔ بعض مفسرین کے نزدیک اللہ تعالیٰ نے یہ کلام اپنے کسی نبی علیہ السلام سے فرمایا، انہوں نے پھر ذوالقرنین سے کہا۔
تو قال اما من ظلم، فرمایا اگر جو ظلم کرے گا، مشرک بنے گا، شرک کرے گا، فسوف نعذبہ، تو عن قریب ہم انہیں عذاب دیں گے، ثم یرد، پھر وہ لوٹایا جائے گا الی ربی، اپنے رب کے حضور، فیعذبہ عذابا نکرا، پھر اسے بہت برا عذاب دے گا۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جو ان میں ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، تو ان کا اچھا بدلہ ملے گا، اس کو جنت ملے گی۔ وَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ان قریب ہم ان کو آسان کام کہیں گے۔ تو اس آیت مقدسہ میں 88 آیت میں کہا کہ قال، کہا، اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملنے کے بعد یا اس نبی سے عرض کیا یا اپنے پاس موجود خاص ساتھیوں سے کہا، بہرحال جس نے کفر و شکر اختیار کیا اور میری دعوت کو ٹھکرا کر ایمان نہ لایا تو ان قریب ہم اسے قتل کر دیں گے۔ دیکھیں، یہ تو بنی اسرائیل میں سے ایک مسئلہ آپ کو بتا دوں کہ دنیا میں فتنے آتے رہتے ہیں، سوشل میڈیا پر بھی علماء آتے ہیں، آپ لوگ سنتے ہیں، اب تو اس نیت سے سنتے ہیں کہ ہمیں اچھے تعلیمات دیں گے، لیکن اس میں بکے ہوئے مولوی بھی ہوتے ہیں کہ ان کو بولتے ہیں ہم پیسہ اتنا دیں گے لیکن آپ نے وہ بولنا ہے جو ہم کہیں گے۔ اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ آیا جہاد دنیا میں ہے یا نہیں ہے، پھر اگر جہاد ہے تو کون سا ہے، دفاعی جہاد ہے یا اقدامی بھی ہے۔ میں نے ایک دن خود ایک سنا تو وہ کہہ رہا ہے کہ اقدامی جہاد نہیں ہے۔ یہ والی آیت پڑھ رہا تھا، سورۃ نمبر 2 پارہ نمبر 3 آیت نمبر 256 نمبر آیت پڑھ رہا تھا، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، جہاد تو زبردستی بولا۔ تو بہرحال اس نے غلط کہا، وہ یہ کہ جہاد اقدامی صحابہ نے کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود، پھر صحابہ کرام، اور قیامت تک یہ جاری رہے گا۔ جنگ احزاب میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے بعد کافر اب نہیں آئیں گے، اب ہمارا اقدامی جنگ ہی ہوگی، اب دفاعی نہیں ہوگی۔ دفاعی یہ کہ کوئی حملہ کرے اب دفاع کرے، اقدامی اب جائیں۔ چونکہ تبلیغ تو مسلمان کرتے ہیں تو وہ لازمت جائیں گے کہ بھائی ایمان لاؤ۔ جہاد کیا ہے کہ بھائی تم ایمان لاؤ، ہمارے بھائی بن جاؤ، جو ہمارے لیے حقوق ہے تمہارے لیے، نہیں ہے تو جزیت قبول کرو، نہیں ہے اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر تو ہم لڑیں گے۔ یہ حضور علیہ السلام کا پیغام تھا، اسی کا نام تبلیغ ہے۔ تو بعض کہتے ہیں کہ نہیں صرف دفاع ہے اور یہ نہیں ہے، اقدام نہیں ہے، یہ غلط ہے کہ یہ ذوالقرنین بھی یہاں پہ دفاعی وہ جنگ نہیں کر رہے، اقدام کر رہے، آگے جا رہے، ان کو بتا رہے کہ جو اللہ کو واحد لا شریک مانے گا، شرک نہیں کرے گا، ہم جو بتاتے ہیں وہ کرے گا، ہم اسے کچھ، اب ان کی حکومت مانی، ان کے ماتحت ہو گئے، اب اس کو زبردست کلمہ نہیں پڑھواؤ گے، اس میں لا اکراہ، کیونکہ کلمہ اگر آپ کے خوف سے پڑھ بھی لے لیکن جب تک دل سے نہیں پڑھے گا قبول ہی نہیں، تو اس وقت پھر لا اکراہ فی الدین کا معنی وہاں ہے۔ ایسے تھوڑی ہے کہ آپ اس کو کھلی چھوٹ دے دیں کہ نہیں تو بت پرستی میں لگ رہے، آج جو بھی تمہارے من میں، نہیں، اللہ کی بندگی، اللہ تعالیٰ کے بتائے قانون کے مطابق دنیا میں اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کتابوں کے قوانینوں کو نافذ کرنے کے لیے جد و جہد کرنا ہے، اور یہ فساد نہیں، یہ امن کا طریقہ ہے۔ کیونکہ میں ہمیشہ یہ آیت مقدسہ پڑھتا ہوں، سورہ نمبر 28 آیت نمبر 83 میں، کہ اللہ کریم فرماتے یہ جنت اس کو ملے گی جو دنیا میں فساد اور بڑے پن کا ارادہ نہ کرے۔ فساد اگر ہوتا تو ہم ارادہ بھی نہ کرتے، یہ تو امن ہے۔ جیسے ایک طبیب، ایک ڈاکٹر، ایک حکیم کسی شخص کو دوائی دیتے تو اس کا آپریشن بھی کر لیتے، اس کو کڑوی دوائی بھی دیتے، لیکن اس کا معنی ہرگز نہیں ہے کہ ظلم و ستم ہے۔ یا کوئی بچے کو تربیت کر رہے، بچے کو تھوڑی سی ڈانٹ ڈپٹ کرے، کوئی کہہ دے کہ یہ تو ظلم ہے جیسے غیر مسلموں کی طرح، تو یہ خود نادان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے قانون میں ظلم نہیں ہے، دین اسلام میں کہیں بھی ظلم نہیں ہے۔ تو فرمایا
اگر وہ ٹھکرائے گا اور شرک اختیار کرے گا، ایمان نہ لائے، تو ان قریب ہم اسے قتل کر دیں گے۔ ہاں، یہ تو اس کی دنیاوی سزا ہے، پھر وہ قیامت کے دن اپنے کریم اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا تو اسے جہنم کا بہت بڑا عذاب دے گا۔ اور جو ایمان لایا اور اس نے ایمان کے تقاضوں کے مطابق نیک عمل کیا تو اس کے لیے جزا کے طور پر بھلائی یعنی جنت ہے، اور ہم قریب ہم اس ایمان والے کو آسان کام کہیں گے اور اس کو ایسی چیزوں کا حکم دیں گے جو اس پر سہل ہو، دشوار نہ ہو، ایزی ہو۔ ثم اتبع سببا، پھر وہ ایک مشن پر روانہ ہوئے، حتی اذا بلغا، یہاں تک کہ پہنچے مطلع الشمس سے، سورج کی طلوع ہونے کی جگہ، ہاں مغرب الشمس اور طلوع ہونے کی جگہ، وجدہ، سورج کو پایا، تطلع کہ نکلتا علی قوم، ایسی قوم کہ اوپر وہ سورج نکلتا ہے، ایسی قوم پر طلوع ہوا پایا کہ اللہ کریم فرماتے لم نجعل من دونہا سترا، جن کے لیے ہم نے سورج سے کوئی آڑ نہیں رکھی تھی، کذالک، اسی بات کے طرح، وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اور جو کچھ جس کے پاس تھا یہ سب کچھ ہمارے علم میں، ہمارا علم اس کو محیط تھا۔ تو ثم، پھر یعنی ذوالقرنین مشرق کی طرف ایک راستے پر چل پڑا، سترہ آڑ، مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ قوم اس جگہ پر تھی جہاں ان کے اور سورج کے درمیان کوئی چیز پہاڑ، درخت وغیرہ حائل نہ تھی، اور نہ وہاں زمین کی نرمی کی وجہ سے کوئی عمارت قائم ہو سکتی تھی، اور وہاں کے لوگوں کا یہ حال تھا کہ طلوع آفتاب کے وقت زمین کے اندر بنائے ہوئے تہ خانوں میں گھس جاتے تھے اور زوال کے بعد نکل کر اپنا کام کاج کرتے تھے۔ کذالک، بات اسی طرح ہے، یعنی حضرت ذوالقرنین کی بادشاہی کی وسعت اور ان کا بلند مرتبہ جو ہم نے بیان کیا، ان کا معاملہ اسی طرح ہے۔ مفسرین نے کذالک کے معنی میں یہ بھی کہا کہ اس سے مراد ہے کہ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ عنہ نے جیسا مغربی قوم کے ساتھ سلوک کیا تھا ایسا ہی اہل مشرق کے ساتھ بھی کیا، کیونکہ یہ لوگ بھی اس کے طرح کافر تھے پہلی والی قوم کی طرح، تو جو ان میں سے ایمان لائے ان کے ساتھ احسان کیا، اور جو کفر پر اڑے رہے انہیں سزا دی۔ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِمْ خُبْرًا، اور جو کچھ اس کے پاس تھا، ذوالقرنین کے پاس، سب کچھ کو ہمارا علم محیط تھا۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ حضرت ذوالقرنین کے بعد جو فوج، لشکر، آلات جنگ اور سامان سلطنت وغیرہ تھا سب ہمارے علم میں ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ جب ہم نے حضرت ذوالقرنین کو اقتدار عطا کیا تو اس وقت اس کے پاس جتنی ملکداری کی قابلیت، امور مملکت سر انجام دینے کی لیاقت تھی، سب ہمارے عطا سے ہمارے علم میں تھے۔ تو اب مزید جو اس کے بعد والا واقعہ ہے وہ یاجوج ماجوج کا شروع ہو رہا ہے، یہ ہر طرف جا رہا ہے پورے دنیا میں۔ تو یہ مسلمان ساتھ تھے، سب مسلمان تھے، بنی اسرائیل کے تھے۔ تو بنی اسرائیل کا ہم دوسرا پارہ جب ختم ہوتا ہے نا، وہاں بھی ایک طالوت اور اس میں داؤد علیہ السلام کا بھی ذکر، جالوت کافر کے ساتھ جنگ کا ذکر ہے، اور انہوں نے شکست دی، وہ بھی 313 تھے۔ تو یہ جہاد کا رکن خاص کر جو آج کل دنیا میں مسلمانوں کو پریشان کیا ہوا ہے، خود تو کریں تو اس کو اصلاح کہتے ہیں، یعنی فساد کے لیے جو کرتے ہیں، اور مسلمان اگر اللہ کی بندگی کی طرف، مسلمان دنیا میں ظلم کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ مسلمان دنیا کو دارالامتحان سمجھتا ہے۔ باقی لوگ تو وہ تو پتہ کہ ہم مریں گے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ان کو تو پتہ کہ ہم غلط ہیں، لیکن مسلمان کا پورا عقیدہ ہے کہ نہیں، ہم دنیا میں صرف اللہ کی بندگی کریں گے پیارے نبی کے بتائے ہوئے طریقوں پر، لیکن ہم ذرہ برابر بھی دنیا کے لیے نہیں سوچیں گے، نہ فساد کا ارادہ کریں گے۔ یہ نکات میں نے تھوڑے سے اس لیے پیش کیے کہ دنیا میں یہ قانون چلتا رہا اور چلتا رہے گا۔ مسلمانوں کا ذہن یونیورسٹی میں ادھر ادھر وہ خراب کیا جا رہا ہے، ہم اگر اقدامی وہ نہیں کر سکتے
دفاعی تو ہم پر فرد ہی فرد ہے کہ اب مسلمان دنیا میں کہاں بھی رہے اس پر ظلم ہوگا تو دوسرا مسلمان اس کے دفاع کے لیے پہنچے گا، وہ فلسطین میں ہو، وہ کشمیر میں ہو، وہ افغانستان میں ہو، وہ کیا کہتے ہیں بنگلہ دیش میں ہو، مسلمان سب بھائی بھائی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مدد کریں گے، اور ایک کو اگر تکلیف ہے تو دوسرا فوراً پہنچے گا۔ اتحاد متفق رہیں گے، اور زمین میں فساد کرنے یا سلطنت حاصل کرنے کی لیے سوچ مسلمان نہیں رکھتا، کیونکہ مسلمان کہتے ہیں راحت ہے اور سکون جو وہ جنت میں ملے گی، اللہ کا دیدار، اللہ والوں کی ہم نشینی۔ دنیا میں تو اللہ کی بندگی ہے، اور جو اللہ کی مخلوق انسان ہے اگر وہ غلط راستے پر ہیں تو انہیں نیکی کی دعوت دیں گے۔ ذوالقرنین انہی بڑے بڑے مجاہدینوں میں سے تھے، اور انہوں نے دنیا کو فتح کیا، اور چلتے گئے، جہاں کافر آتے گئے تو بولے غلط، کوئی بت مشکل کشا نہیں ہے، کوئی بت کے سامنے سر دریز نہ ہو، بندگی ہوگی تو اللہ کی ہوگی، ورنہ فیصلہ ہماری تلوار کرے گی۔ اور یہاں تک گئے، اور کیسے ظلم اور ستم سے لوگوں کو نکالا کہ یاجوج ماجوج جتنے ظالم طاقتور قومیں ہیں، یہ بھی نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں کی یہ پوری دنیا میں پھیلے ہیں، لیکن سب سے زیادہ طاقتور اور زیادہ تعداد سے جو ہیں وہ یاجوج ماجوج ہیں۔ اس کے بارے میں کل انشاءاللہ پڑھیں گے۔ کریم مولا سے دعا ہے قرآن پاک کی تعلیمات سے ہم سب کو بہرامند فرمائے، خصوصاً جو مسجد میں آ کے درس سنتے ہیں، یا اللہ دارین کی خوشیاں نصیب فرما، دنیا و آخرت میں عزت اور امن کا جینا نصیب فرما۔ وصلی اللہ علیہ محمد و صحبہ اجمعین برحمتہ۔